بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر کچھ اپنی دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. اس بے دینی کے ماحول میں اور بے دیانتی کے ماحول میں اللہ کی بات سننا اور اللہ کی بات سنانا، اس کے لیے ایک جگہ جمع ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. حدیث شریف میں جو باتیں ہیں اس سے دین کی اور دینی باتوں کی اور ایمان کی باتوں کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ بندے، اللہ کے کچھ بندے اگر کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے اللہ کا ذکر ہے، بیٹھ کر تسبیح پڑھنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وعظ و نصیحت کرنا، دین کی باتیں سمجھنا اور سمجھانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ایمان کی باتیں ہیں. تو ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس طرح کی مجلسوں کے میں حاضر ہونے کے وہ پابند ہیں. ایسی مجلسیں زمین پر جہاں کہیں ہوتی ہیں وہاں پر ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کا آنا یہ رحمت کا سبب ہے. فرشتوں کا زمین پر آنا، کسی کے گھر میں آنا، یہ رحمت کا سبب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر وغیرہ ہو. کیوں؟ یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو رحمت کے فرشتوں کا داخل ہونا یہ برکت کا سبب ہے. گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں اور غیر مسلموں کے گھروں میں جو ایک فرق محسوس ہوتا ہے گھستے ہی، داخل ہوتے ہی، وہ اسی کا فرق ہوتا ہے. آپ کسی بھی مومن اور مسلمان کے گھر میں جائیے اور ایک ہندو اور غیر مسلم کے گھر میں چلے جائیے، آپ کو یہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گھروں کی نحوست اور گھروں کی برکت
انہی رحمت کے فرشتوں سے ہوتی ہے۔ تو ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم کچھ دیر دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کی، جنت اور جہنم کی، اپنے آنے والی زندگی کی کچھ باتیں کہہ سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ اے نبی آپ نصیحت لوگوں کو کرتے رہیے، آپ اللہ کا تذکرہ کرتے رہیے، دین کا تذکرہ کرتے رہیے، آخرت کا تذکرہ کرتے رہیے، اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے عذاب کا، اللہ کے وعدے کا اور اللہ کی وعید کا، سب باتوں کا تذکرہ کرتے رہیے۔ اس تذکرہ سے، اس نصیحت سے مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنے ایمان کے اندر اگر کمی محسوس ہوگی تو اس کو بڑھانے کی فکر کریں گے، اگر ان کے اندر بڑھوتری پہلے ہی سے ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، غفلت ہے تو اس غفلت سے بیدار ہوں گے، اگر کوئی کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایمان کی باتیں کہنا، ایمان کی باتیں سننا، یہ ایمان والے کے لیے ہر حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے، ہر حال میں فائدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب آپس میں ملتے تھے، جب آپس میں ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے تو کہتے تھے تعالوا نجدد ایماننا، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کو نیا کریں۔ کیا مطلب؟ ایمان کے نئے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھل کر کے نیا کر دیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان کی حرارت جب کمزور ہو جاتی ہے، جب ایمان کی باتیں سنی اور سنائی نہیں جاتی، جب اعمال کے اندر کمی آتی ہے، جب آخرت کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، جب اللہ کے ذکر کی طرف سے غفلت ہوتی ہے تو ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، ایمان کے اندر پزمردگی آ جاتی ہے اور ایمان کے اوپر گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایمان نیا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ صحابہ کی عادت تھی، یہی عادت ہم لوگوں کو بنانی ہے۔ یہی عادت میں سے آج یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارا یہ عمل، یہ صحابہ والا عمل ہے، ہمارا یہ عمل ایمان کے فائدے کا عمل ہے۔ دنیا کے لیے بہت مجلس ہوتی ہے، 24 گھنٹے یہاں گدی پر، وہاں گدی پر، یہاں مارکیٹ، وہاں دکان، اور اس ضرورت سے آنا، اس ضرورت سے جانا۔ تو دنیا کے لیے تو ہم 24 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے مسئلے کو بتا رہے ہیں، حل کر رہے ہیں۔ لیکن ایمان کے لیے ہمارے 24 گھنٹے میں سے ہر آدمی اگر غور کر لے ہم کتنا ایمان کے لیے اپنی بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ایمان کی بات بس اتفاقیہ ہو جاتی ہے، اور کوئی بات نکل گئی تب جا کر وہ بات ہونے لگتی ہے، اور وہ کوئی بات نکالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بات میں بات آ جاتی ہے تو بات ہو جاتی ہے، ورنہ ایمان کی بات کرنے کے لیے کسی کے پاس نہ وقت ہے، نہ ویسا مزاج ہے، اور نہ اتنی معلومات ہے۔ یہ بہت فرق ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت کمی ہے۔ ہم دنیا جانتے ہیں، اپنا کاروبار جانتے ہیں، اپنا دھندا جانتے ہیں، تو اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم جس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں اس فیلڈ کی بات کرتے ہیں، اور جو ایمان ہم کو پیدائشی طور پر ملا ہے، جو ایمان ہم کو موت کے بعد بھی فائدہ دے گا، جس ایمان ہی کے لیے ہم سب پیدا کیے گئے ہیں، اور جس ایمان کی بدولت ہمیں جنت ملے گی، ہم کو اس ایمان کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس ایمان کی طرف سے غفلت میں ہم مبتلا ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑی فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے ٹائم نکالیں، ایمان کی باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو بیٹھائیں، لوگوں کو جوڑیں، اور ان لوگوں کو
تلاش کریں، ان لوگوں کو موقع دیں جو ایمان کی باتیں بتا رہے ہیں۔ علماء کرام سے گزارش کریں، علماء کرام سے ٹائم لیں کہ ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، یا دن میں کسی ٹائم ہمیں بیٹھا کر کے ایمان کی باتیں سمجھائیے، ایمان کی باتیں کیجیے، قرآن کی باتیں کیجیے، ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو بتلائیے۔ تو اسی طریقے سے دین سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جب بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے، اپنے ذرا بھی فرصت کا موقع دیکھتے تھے، تو جو آج ہم لوگ اپنی زبان میں بیٹھکا کہتے ہیں، تو وہ بیٹھکا وہ ایسا نہیں بیٹھتے تھے کہ وہ واہی تباہی اور گھنٹنوں اور آدھا دن پورا دن گزار دیا جائے اور اس سے کوئی نتیجہ نہ نکلے اور دین کی کوئی باتیں ہم نہ سیکھ پائیں۔ تو صحابہ کرام کی عادت ایسی نہیں تھی۔ وہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو دین کی باتیں ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، قرآن کی آیتیں، اپنا قرآن سناتے تھے، کوئی دل میں کوئی بات ہے وہ پیش کرتے تھے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کا موقع ملتا تھا تو وہاں ان کے تمام مسائل کا حل ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دین پر باقی رہیں گے، اپنے اعمال کے اندر سدھار پیدا کر سکیں گے اور اپنی دینی معلومات کو بڑھا سکیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے۔ اس ایمان کی ہمیں آج فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہ جانے کئی کروڑ، کئی اربوں خربوں انسان اب تک پیدا اللہ نے کیا ہوگا، اور قیامت تک نہ جانے کتنی تعداد میں لوگ پیدا ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے دنیا کے تمام جانور، تمام جیو، تمام مخلوقات ہیں کہ ان کو کوئی بتانے والا ان کے پاس نہیں آتا ہے۔ جتنے چرند پرند ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان چرند پرند کو کوئی لیڈ کرنے والا، ان کا کوئی لیڈر ہے، یا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، یا ان کی کوئی فیکٹری ہے، ان کا کوئی کام دھندا ہے۔ ان کو جینا ہے اور کھانا ہے اور سو جانا ہے، ان کا یہی کام ہے، اور ان کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی ایک مقصد سے شروع ہوئی ہے، اور ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عمر دی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس مشن کو پورا کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس مشن کو پورا کرنا ہے۔ وہ مشن کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کون اللہ تعالیٰ ہیں؟ جنہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنے رب کی عبادت کیسے ہوگی؟ ہمارے رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، جس ذات نے تم کو پیدا کیا وہی ہمارے رب ہیں۔ تمام کی تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تمام کی تمام کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ والذین من قبلکم، اور جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب ہمارے آنے تک، ان تمام کی تمام لوگوں کو جس ذات نے پیدا کیا ہے وہی ہمارے رب ہیں، اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ جو تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے وہی سب کی مالک ہے، وہی سب کی خالق ہے، تو عبادت کے لائق وہی ہے۔
اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور وہ عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم متقی ہو جائیں گے، ہم تقوی والے ہو جائیں گے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوگا اور کسی کی بھی عبادت سے نہیں ہوگا۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس ذات کی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم جہنم سے نہیں بچ پائیں گے۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس ذات کی ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہم اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو پائیں گے۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر اس ذات کی ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہونے لائق نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس کی عبادت میں محنت کرنی چاہیے۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، کام کاج کرتی ہے کہ کام دھندا نہیں کریں گے تو اپنے ماں باپ کی، اپنے پریوار کو ہم کیسے چلا پائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، ہم اس کے حق کو ادا کرنے والے بنے، اس کے حق کو مارنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اسی کی تمام نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اسی کے کھلانے سے کھا رہے ہیں، اسی کے پلانے سے پی رہے ہیں، اور اسی کے جلانے سے ہم جی رہے ہیں۔ اگر آدمی کو یہ گھمنڈ ہے، یہ اس کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور اپنے پیسے سے کھا پی رہے ہیں، اپنے پیسے سے اپنی محنت سے جی رہے ہیں، تو پھر اس کو موت نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ کون ذات ہے جس نے اس کو موت کی نیند سلا دی اور وہ اپنے پیسے کے ہونے کے باوجود، اپنی محنت کے ہونے کے باوجود، اپنے کارخانے کے ہونے کے باوجود، اپنی تمام کی تمام جینے کی زندگی سامان ہونے کے باوجود بھی اس دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ وہ اپنے ہی گھر میں مرا پڑا ہے، لیکن اپنے گھر میں چل پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، ایک سانس تک نہیں لے سکتا ہے۔ وہ اگر وہ اپنے پیسے سے اپنی مرضی سے جی رہا تھا تو پھر اپنی مرضی سے اس کو اٹھ جانا چاہیے، اس کو مرنا نہیں چاہیے۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو ہمارے وجود پر اس کے پورا کنٹرول ہے۔ ہمیں جو موقع ملا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی جی لیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی جی لیں۔ تو اس اللہ کی بات ہم کو ماننی پڑے گی کہ ہم جب مریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ذات ہم کو موت کیوں دے گا؟ اس میں ہماری موت کیوں آنی چاہیے؟ جب پیدا ہوگے تو پیدا ہو جانا چاہیے، مرنا کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں، جس کی پکڑ میں ہر ایک چیز ہے، پوری بادشاہت، پوری دنیا کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی ذات نے جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اسی نے موت اور زندگی پیدا کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی پیدا کی ہے۔ یہ موت اور زندگی خود سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ چیزوں کا ختم ہو جانا اور چیزوں کا پیدا ہونا یہ اپنے سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا ہو جا تو کچھ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مر جا تو چیز مر جاتی ہے۔ تو یہ زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ کیوں یہ موت اور زندگی بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، کون اپنی زندگی میں اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اپنی زندگی کو بہترین بنا کر کے آیا ہے،
کون اچھی زندگی جیتا ہے، اس دنیا میں بھی اچھی طرح زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کو اچھی بناتا ہے۔ اس میں سب چیزیں داخل ہیں کہ یہ موت اور زندگی، یہ پہلے زندگی ہمیں ملی ہے، اس کے بعد موت آنی ہے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا کہ ہر ایک چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز میں دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ دنیا کی واحد ایسی چیز ہے جس میں تمام کی تمام انسان متفق ہیں کہ نہیں، موت آنی ہے، اس سے تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ وہ کسی بھی عقیدے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اس کو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مرنا ہے، لیکن کیوں مرنا ہے یہ اسی میں غور کرنا ہے کہ اس مر کر ہم کہیں نہ کہیں جائیں گے۔ ہر ایک چیز اللہ نے کہا ہے کہ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کی طرف ہر ایک چیز لوٹ کر جائے گی، اللہ ہی کے پاس ہر ایک چیز واپس ہوگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ آدمی جو اس دنیا میں جو زندگی اس کو ملی ہے، اگر اس میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ دنیا میں ڈرتا رہا، جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے گا، یعنی حساب اور کتاب کے دن کو اس نے یاد رکھا، اور حساب کتاب والے دن اللہ کے سامنے حساب دینے سے وہ ڈرتا رہا، تو ایسا آدمی اپنی دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کرے گا، وہ عمل کی فکر کرے گا، وہ اپنے ایمان کو بنانے کی اور ایمان پر محنت کی فکر کرے گا، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ آدمی گناہ سے بچے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے طبیعت کو، اپنے من کو، اپنے دل کو نفس سے اور منچاہی باتوں سے بچایا۔ گناہ میں آدمی کا من لگتا ہے، برائی میں آدمی کی طبیعت لگتی ہے، اور اس برائی سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ کس لیے؟ کوئی روکنے والی ذات نہیں تھی، کوئی ہاتھ پکڑ کر روکنے والا نہیں تھا، محض اللہ کے ڈر سے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے، اور اپنی آخرت اور اپنا انجام سوچ کر اس نے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا، اپنے آپ کو من چاہی زندگی سے روک لیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا اکرام فرمائیں گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو سنو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، ایسے آدمی کو جنت ملے گی، ایسا آدمی جنت میں جانے کا مستحق ہے جو دنیا میں اللہ کے سامنے حساب دینے سے دنیا میں ڈرتا رہا اور اس کی تیاری کرتا رہا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی آخرت کی تیاری کرے گا، اور اسی کو گناہوں سے ڈر لگے گا وہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، اپنے پیدا کرنے والے کا دھیان نہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت نہیں، تو وہ آدمی گناہ کے بہت ہلکا سمجھتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، تو پھر آدمی جو چاہے سو کرے، تو ایسے آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ عبادت جو ہم کریں گے اس کی، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سب سے آخری میں آئے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ نے آ کر دنیا کو یہی آخری وحی اور آخری پیغام، آخری میسج اور آخری بات بتائی ہے کہ اب تمام نبی آ چکے ہیں، اب انسانوں کو ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت بتانے والا اب دنیا میں کوئی نہیں آنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک 1.25 لاکھ انبیاء آ چکے ہیں، اور ہر ایک نے آ کو انسانوں کو آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے، آ کر کے بتایا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہم کو پیدا کرنے والا، تمام کی تمام چیزوں کا خالق، تمام کی تمام چیزوں کا مالک، اسی کی عبادت کرنی ہے، وہ ذات عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے ہمیں
ہاتھ پھیلانا ہے، اسی نے ساری ضروریات کو پیدا کیا ہے، وہی تمام کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ تو ہمیں جب کوئی ضرورت ہو تو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، ہمیں کوئی مصیبت آ جائے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مصیبت کو ٹلنے کی دعا کرنا ہے، ہمیں جب خوشی ہو اسی کے سامنے جھک کر کے شکر ادا کرنا ہے، ہمیں جب کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو تو اللہ ہی تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اپنی دعا میں، اپنی عبادت میں، اپنی مصیبت میں، اپنی خوشی میں اور اپنی زندگی میں اسی ذات کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتی ہے، اللہ کی ذات یاد رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مخلوق کی ڈائریکٹ پرورش کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے، اس کی قدرت سے اور اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو پال رہے ہیں، اس کو اس کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک اور اس کے ادھورے پن سے لے کر اس کے کامل اور مکمل ہونے تک اس کو برابر پالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک چیونٹی بھی باہر نہیں ہوتی، زمین میں جو رینگنے والے کیڑے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت کا اندازہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے چلنے کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو پال رہے ہیں، کوئی چیز ان کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کے حق کو پورا کرنے والے بنے، اس کے سامنے جھکنے والے بنے اور اسی کے سامنے عبادت کرنے والے بنے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بنیں گے، اور دوسرے جانوروں کی طرح، دوسری مخلوقات کی طرح، دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح ایک دن جو بنی ہے ختم ہو جائے گی، ہم بھی ایک دن پیدا ہوئے ہم بھی ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے زندگی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا۔ اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس کے لیے پورا قرآن نازل کیا گیا، جس کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، جس کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر دی گئی، اور آپ نے طرح طرح سے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اور پورے قرآن کی پوری دلیل کے ذریعے سے، کئی لاکھ حدیثوں کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے پوری انسانیت کو وہ سکھایا کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت ہم کو کرنی ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ اگر ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اگر ہم ان 1.25 لاکھ انبیاء کے آنے کا کوئی مطلب نہیں سمجھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور جانے کا کوئی مطلب نہیں سمجھیں گے، کوئی دھیان نہیں دیں گے، تو پھر یہ ان رسولوں کی ناقدری ہوگی، اس دین کی ناقدری ہوگی، اس ایمان کی ہم ناقدری کرنے والے ہوں گے، اور پھر ہمارا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو آدمی کسی نعمت کی ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے اور اس پر عذاب نازل کریں گے، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ دنیا کی عام نعمتوں کے بارے میں ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے بڑی سے بڑی ہو۔ ایک گھونٹ پانی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک سانس کا اچھی اور عافیت کے ساتھ آنا اور جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس کے لیے ICU بنایا گیا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بنائے گئے ہیں، بڑے سے بڑا آپریشن بنایا گیا ہے، اور بڑے سے بڑا خرچیلو علاج بنایا گیا ہے، صرف اس ایک سانس کو بچانے کے لیے۔ جب مریض کی حالت سیریس ہو جاتی ہے، جب مریض اپنے آخری عمر کے آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کو سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے۔ کیوں لے جایا جاتا ہے؟ کہ اس کی ایک سانس بھی اگر رک گئی تو اس کی زندگی واپس آ جائے گی، اور اس ایک سانس کو لانے کے لیے کیسی کیسی مشینوں کے ذریعے سے پریشر دیا جاتا ہے، اور آدمی اس میں پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے۔ تو اس ایک نعمت کی قدر ہوتی ہے
جس آدمی کا جس کا مریض اس کیفیت سے گزرا ہو، جو پریوار اس مصیبت کو جھیلا ہوا ہو، اس سے پوچھئے اس نعمت کی قدر کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، ایسا دن دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ ایمان کی نعمت، یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، سارے انسان مانتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، اور اگر ہم اتنے دن زندہ رہے تو ایک نہ ایک دن دنیا ہی ختم ہو جائے گی، تب تو ایک نہ ایک دن فنا تو یقینی ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ایک دن تمام کی تمام چیز فنا ہونے والی ہے، صرف ایک ذات باقی رہے گی، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے، وہ فنا نہیں ہوگی، اور تمام کی تمام چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو یا تو ہم ختم ہو جائیں گے یا دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہم کو ختم ہی ہونا ہے تو پھر ہم اپنے اس ختم ہونے کا انتظار کریں گے یا اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کریں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی، اس قیمتی زندگی کو اس ایمان کے ساتھ جوڑ دیں، اور ایمان کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور ایمان کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم اس زندگی میں جس طریقے سے بھی گزر جائیں گے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ افسوس اس وقت ہوگا جب ہم اس زندگی میں ایمان کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی گزاریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ہم ایک دنیا دار کی بات کے مطابق چلیں گے، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی بات کو چھوڑ کر دنیا اور دنیا کی باتوں میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ فرشتوں اور کے ذریعے جو کتاب آئی ہے اس کتاب کو چھوڑ کر کے دنیا کی کتابوں پر اور دنیا کے پیپروں پر اور دنیا کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی باتوں کی ہر بات کی گارنٹی ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانیں گے تو قرآن ہماری حفاظت کرے گا، ہم رسول کو مانیں گے تو رسول ہماری حفاظت کریں گے، ہم ایمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری یہ ایمان کا جتنا عمل ہے وہ ہم کو دنیا سے آخرت کی طرف صحیح راستہ طے کرائے گا، اور آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، اگر آج ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، اگر آج ہم اس پر نہیں چلیں گے تو ہم تو چلے جائیں گے، اپنے پیچھے اپنی نسلوں کو برباد کر کے چلے جائیں گے، اپنے پیچھے اپنی نسلوں کو بے ایمان بنا کر جائیں گے، بد عمل بنا کر جائیں گے، اللہ کو بھلوا کر جائیں گے، وہ ہماری نسلیں اللہ کو نہیں جان پائیں گی۔ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو نہ جانے، اپنے پیدا کرنے والے کا اسے دھیان ہی نہ رہے، جس کی روٹی ہم روز کھائیں اس کا احسان نہ مانے، جس کی زمین پر ہم روز چلیں اس کا احسان نہ مانے، جس کی دی ہوئی زندگی کے مطابق تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس ذات کا ہمیں دن بھر میں کبھی بھی خیال نہ آئے، پوری زندگی ہم اس سے بچھڑے رہیں، یہ ہماری بہت بڑی نالائکی اور بہت بڑی ناسمجھی ہوگی۔ ہم اسی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے بارے میں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کافرین جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے سچے دھرم کو، سچے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی سچی کتابوں کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ کہ جانور کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی ان کا راستہ نہیں، جدھر چلے گئے ادھر ان کا راستہ ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا اور پینا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو یہ ان کافروں کی مثال اسی طریقے سے بے مقصد ہے۔ اگر کسی کی زندگی بے مقصد ہے تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوئی اگر آدمی ہمارے معاشرے میں بے مقصد زندگی جی رہا ہے تو اس کو آدمی کا جنگل چور کہتا ہے، اس کی ہر لائن سے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا شادی بیاہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، اس کو کوئی کام دھندا نہیں دیتا، اس کو کوئی اپنے یہاں ملازمت میں نہیں رکھتا، اس کو کہیں بھی عزت نہیں ملتی، اس کے اوپر کام چور ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگ جاتی ہے۔ تو یہ بے مقصد زندگی، یہ کافروں کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی زندگی سے تعبیر دی ہے۔
بلکہ اللہ نے کہا بل ہم اول، بلکہ ان جانوروں سے زیادہ یہ ناکارے ہیں کہ جانور کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی جیتے ہیں. وہ جتنا مل جاتا ہے اتنے کھا کر شکر کرتے ہیں اللہ کا، اس پر ناشکری نہیں کرتے. لیکن انسان اللہ کا کھا کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ کی دی ہوئی سانس کو لے کر کے اللہ کا نام اپنی زبان سے نہیں لیتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اللہ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کے صحیح دین کو چھوڑ کر غلط دین کی طرف چلتا ہے، تو یہ انسان ناشکرا ہوا. تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو اہمیت نہیں دی، اس کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ان عذاب ربک لشدید، کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور بہت سخت انتقام لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حساب بڑا سخت ہونے والا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ اتنی شفقت کی ہے کہ اللہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. لیکن کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی یہ نعمت، یہ پوری کائنات، یہ سمندر میں ایک سوئی چبھ ہوئی جائے اور اس میں جتنا پانی لگے گا اس کی نوک پر اتنی اس سے بھی کم ہے. یہ کچھ نہیں اللہ کے نزدیک. اگر اللہ کی رحمت، اگر اللہ کی نزدیک اسی کوئی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. یعنی اللہ کی رحمت سب کو عام ہے. اگر اس زندگی میں ہم اللہ کی اس رحمت کو نہیں سمجھیں گے، اپنی اس ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو یہ ناقدری ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس ناقدری سے بچائے. ہم سب کو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی شریعت، ان کی سنت اور ان کی تعلیمات پر پابندی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم.